السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو جز بائی جز. اور انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے 26 پارہ 26 جز. سو میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح شیخ سیف اللہ ثناء اللہ بلتستانی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے فرید بھائی؟ میں ٹھیک ہوں. شیخ سنا ہے کہ مدینہ میں تو نہیں، سعودی عرب میں لوگ سمجھتے تھے کہ بلتستان ایک علیحدہ سے ملک ہے. بالکل کسی زمانے میں یہ، اور اس میں آپ کے والد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اللہ خیر. تو شیخ کیا اصل میں وہ یہ ہوا تھا کہ جامعہ اسلامیہ میں شروع میں جب بلتستانی طلباء کے لیے کوشش کی تھی تو انہوں نے سمجھا کہ بلتستان الگ ملک ہے اور پاکستان الگ ملک ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کے برابر بلتستان کو بھی سیٹیں ملتی تھیں. ماشاء اللہ. تو اس میں میرے والد صاحب اور ایک اور شیخ ہیں، ان کا بھی ہاتھ ہے. تو اللہ کا کرم ہوا، لیکن اللہ پھر ہمارے کچھ احباب کو ہدایت دے جو غیر بلتستانی تھے، ان کے پیٹ میں تھوڑا درد ہو گیا، اور حقیقت بھی ہے. انہوں نے جا کے پھر بتا دیا ادارے کو کہ یہ تو بلتستان الگ ملک نہیں ہے، یہ تو پاکستان میں ہی شامل ہے. اچھا. پھر وہ پاکستان میں شامل اور اس کا پھر کوٹا ایک ہی ہوا، یعنی تو اس کی وجہ سے پھر لوگ کم ہو گئے تھے. تو آج ماشاءاللہ کون سی ہمارے پاس وہ ہے، آج ہے انشاءاللہ پارہ نمبر 26 سورہ احقاف کی ہے. یعنی اس میں یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بدترین اور سب سے گمراہ کن شخص کون ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے اور کسی ایسی ذات کو پکارتا ہے جو قیامت کے دن اس کو جواب بھی نہیں دے گا. بالکل. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ پکارنے والے سے غافل ہے. یعنی جو کفار لوگ یا جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ جس کو پکار رہے ہیں وہ تو غافل ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تمہارے بارے میں، وہ تو ختم ہو چکا ہے، وہ تو یعنی ایک انداز میں عدم میں چلا گیا ہے یا عالم برزخ میں چلا گیا اگر کسی میت کو تم پکارتے ہو. اور وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے میدان حشر میں تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے. تو یہ دیکھیں، یعنی جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ آپ سے برات کا اعلان کرے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کی جو عبادت ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. بالکل. بلکہ شرک ہے، بڑا شرک. کیا شیخ، ابھی میں ایک بہت زبردست چیز دیکھ رہا تھا عبادت سے ریلیٹڈ، محمد حجاب کی جو لنڈنی ہے اس میں، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ باقی بھی لوگ دیکھیں ڈائریکٹ اگر وہ یوٹیوب پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ عبادت جو ہے، میں پہلے پورا کوشچن رکھتا ہوں پھر آپ اس کے اکارڈنگلی کریں. وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو عبادت ہے اس کا میننگ کیا ہے. تو ایک اس نے لوگوں نے پھر اوپینین دیا کہ عبادت کا مطلب ہے کہ آپ کسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ حکم تو بندہ باس کا بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہو گے کہ میں باس کی عبادت کر رہا ہوں. پھر ڈفرینٹ نیریٹیوز آیا اور اس نے ڈفرینٹ لوگوں کو کاؤنٹر کیا. اور پھر اس نے کہا کہ ابن قیم نے اور باقی ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی عبادت کی ڈیفینیشن لکھی ہے. تو عبادت کی جو ہولسٹک ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ آج کل خاص کر یعنی عالم عرب میں اور ہمارے بر صغیر میں بھی اور ویسٹرن مسلم کمیونٹیز میں بھی یہ بڑا سوال ہے. اچھا. وٹ از دا ڈیفینیشن آف عبادہ؟ جی. اس کے اوپر بہت ڈیٹیل باتیں بھی ہو چکی ہیں، کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور ریفیوٹیشن بھی ہو چکے ہیں، لیکن جو مختصر اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ ڈیفینیشن بیان کی ہے جو انہوں نے کتاب و سنت سے حاصل کی. وہ کیا ہے؟ اور اس میں یہ محمد حجاب کے سوال کا بھی جواب آ جائے گا کہ باس کو بھی تو حکم مانتے ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. تو یہ ہے کہ اس میں تعریف جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ العبادۃ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. پھر اس میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں کسی اور جگہ، اور ابن القیم نے بھی اضافہ کیا، مع غایت التذلل والخضوع والحب.
ٹھیک. یہ 3 قید لگائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت ایک ایسے چیز کا نام ہے لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَى، ہر اس چیز کے بارے میں جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس عمل سے. ٹھیک. من الاعمال، ہر وہ عمل، الظاہرہ جو ظاہری اعمال ہے آپ کے جوارح، یا پھر والباطنہ، یا پھر جو قلبی اعمال ہے، خشوع، خضوع، توکل، خوف، رجاء، محبت، مع غایت التذلل والخضوع والمحبت، یعنی اس میں غایت تذلل ہے، ایکسٹریم قسم کا اپنے آپ کو انکساری اور عاجزی ہے اس میں، اور والحب، اور اس میں محبت کا بھی ایلیمنٹ شامل ہے، والخضوع، اور آپ اس کے حکم کو مانتے ہیں. بالکل. اب میں کیسے ڈفرینشیٹ کروں گا بٹوین یعنی آرڈر آف باس اینڈ آرڈر آف اللہ. اوکے، سو وین یو فالو دا آرڈر آف اللہ دیر آر دس فیلنگ. The differentiate is the feeling that what are you feel when you are doing that stuff by the order of Allah. آپ اس میں بڑا تعظیم کرتے ہو اللہ کی، بڑی خشوع خضوع کا اختیار کرتے ہو اور اس کی عظمت کو جانتے ہو. لیکن ایک باس ہے، آپ اس سے کیسے کرتے ہو؟ It's just your duty and it's somehow you feel I am majboor, I have to do it. Yes or not? So this is the, you can say, a element of differentiate. There are a lot of elements. Okay. اور اسی طرح مثلا ایک اور جو غایت الخوف بھی ہے، اس میں بعض علماء نے یہ، یعنی خوف کبھی اللہ کے غضب کا خوف. ٹھیک ہے نا. ابھی مثلا آپ کو کوئی حکم دیتا ہے، ہاں، آپ اس کو نہ کر سکتے ہو، بالکل، بغیر کسی جھجک کے، بغیر. لیکن جب آپ اللہ کو نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایک ڈر لگے گا، اللہ کے غضب سے خوف. تو یہ بعض چیزیں ہیں، ورنہ اس پہ بڑی ڈیٹیل کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے. اور آپ کے بھائی محمد حجاب نے کیا کہا، آپ مجھے ہی بتائیں ذرا. میں وہ سن رہا تھا تو میں آ گیا یہاں پہ اس لیے. اچھا، لیکن انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے اباؤٹ دا کانسیپٹ آف عبادت انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد جو دوسری ایک اور آیت ہے احقاف کی، آیت نمبر 15. ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں ایک انداز میں آپ کہہ سکتے دعا بھی ہے، ادب بھی ہے، اور والدین کا مقام بھی ہے. جی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ اکبر، کیا خوبصورت آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی یا یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. کیوں؟ حملتہ امہ کرہا، ماں نے اپنے بچے کو اس تکلیف میں پیٹ میں رکھا ہے جس کا ہم مرد لوگ وہم و گمان نہیں کر سکتے. بالکل. واللہ آج آپ یا میں 20-30 یا 1 گھنٹے کے لیے اپنے ساتھ کوئی 10-15 کلو کا کوئی چیز اٹھا کے گھومے پھرتے رہیں، واللہ ہماری حالت خراب ہو جائے. بالکل. لیکن وہ والدہ آپ کو پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس کے سائیکولوجیکل کتنے ایفیکٹس ہوتے ہیں. ہاں، اور شیخ وہ بھی 1-2 دن یا نہیں، 9 مہینے برو، 9 مہینے. اٹس اے لانگ ٹرم. اس کی وجہ سے تھوڑا سا اگر اس کو دیکھیں نا، اس کی وجہ سے ایک امی کی جو ہیلتھ ہے، ایک عورت کی جو ہیلتھ ہے، وہ کتنا کمپرومائز ہوتی ہے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ سارے ان کے منرلس، بالکل ہر چیز ایبزارب کر لیتے ہیں، اور وہ آلموسٹ جو مدر ہوتی ہیں ان میں کچھ باقی رہتے ہی نہیں ہے نیوٹریشنل ویلیو یا باقی جو چیزیں. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ ایون آفٹر دا برتھ آف دا بیبی مدر ڈائز سم ٹائم. مدر ڈائی ہونے کے بعد ان کے ساتھ وہ والی پرابلمز ہو جاتی ہیں. سو فار انسٹنس جس طرح بونز میں پین ہونا، ٹھیک ہے، دانت جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں رہتے، مسائل ہوتے ہیں، ہیئر فال زیادہ ہو جاتے ہیں، باقی ساری چیزیں. اور اسی طرح دیکھیں نا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی ذکر کیا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا،
اور when she is delivering the baby, جی واللہ جب ایک ماں اپنے بچے کو جنتی ہے یا ڈیلیور کرتی ہے اس وقت وہ مر کے دوبارہ نیکسٹ نئی زندگی ملتی ہے اس کو. ایسی تکالیف سے گزرتی ہے جس کا ہم ایک سیکنڈ بھی ہم برداشت نہ کر سکتے. لیکن اللہ نے دیکھے نا, اللہ نے اس دنیا کے نظام کو قائم دائم کرنے کے لیے اس عورت کو چنا ہے, اور اس عورت کے لیے وہ تکلیفیں اس وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کر لیتی ہے جو مرد برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, دس از دا ڈفرینس بٹوین دا مین اینڈ ویومن. وی شوڈ ریمبر دس. جو آج کل ایکویلٹی کے بات کرتے ہیں وہ یہ بھی غور کریں, دیر از ڈفرینس بٹوین دا مین اینڈ وومن بایولوجیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی. ٹھیک ہے نا, باقی تو امور میں اور بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اور وَفِصَالُهُ 30 شہرا, اللہ اکبر, یعنی اور تقریباً 2 برس تک وہ بچہ دودھ پیتا رہتا ہے. اور اس کے وقت بھی کیا کیا حالات ہوتے ہیں ماں کے لیے. اس بچے کو ہم لوگ آج کل اب تو ہم ہماری عمر ہو گئی ہے تو ہم سوچتے بس میں ایسے ہی ایک دم اوپر سے نیچے اترا اور میں ایسے ہی ہوں. ہم لوگوں کو ہماری شرارتیں یاد نہیں ہیں. ہم نے اپنی ماؤں کے ساتھ کتنی ان کو تنگ دی, کتنی ان کو تکلیفیں دی. جب ہم 2 سال سے پہلے کہتے کیا 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 نہیں کیا ہوگا, ہاں انہوں نے ہمارا کتنا خیال رکھا. واللہ کئی بار والدین یا خاص کر والدہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے اپنے بچی کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بڑے مسائل چل لیکن وہ اف تک نہیں کرتی. واللہ بچے ہر جگہ تو لیک ہو جاتے ہیں. بس یہی نا, اب دیکھیں نا ہر جگہ ان کا آج ہم, آپ مجھے بتائیں آج ہم کیا کہتے ہیں, ویری ڈسکسٹنگ یہ پیمپر. لیکن وہ ماں اس کو ایک انداز میں وہ مسک اور امبر کی طرح اس کے ساتھ وہ تعامل کرتی ہے, بلکہ وہ بار بار سونگتی ہے, کچھ ہوا ہی نہیں ہوا, کوئی لیکیج ہوا ہی نہیں ہوا. ہم مرد لوگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے, اسی لیے اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی بارے میں زیادہ وصیت کی ہے. لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے کیا کرتا ہے, حتی اذا بلغ اشدہ, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہو جاتا ہے, وہ بلغ 40 سنہ. ادھر دیکھو اسپیسیفکلی 40 سال ذکر کیا ہے, اور نبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کا. تو 40 years is something. Why Allah is mentioning 40 year? یعنی 40 سال جب ہوتا ہے نا تو انسان اس وقت مکمل ہو جاتا ہے, مرد کا بچہ بن جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اس وقت وہ کیا کرتا ہے, اس وقت کہتا ہے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک. اللہ اکبر, اے اللہ مجھے توفیق دے. کس چیز کی؟ کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں. التی انعمت علی, جو تو نے مجھ پر کیا, وعلی والدی, اور میرے والدین پہ کیا, وان اعمل صالحا. اللہ دیکھیں ادھر بھی پھر عمل صالح کا ذکر ہو کہ مجھے عمل صالح کی بھی توفیق دے. اور صرف عمل صالح نہیں بلکہ اس پہ تو ایسا عمل صالح کی توفیق دے ترضا ہو, جس پر تو راضی ہو جائے. بالکل. ہاں, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اللہ اکبر, سب سے خوبصورت دعا ہے, والدین کو کرتے رہنی چاہیے یہ دعا کہ میری اولاد میں بھی کیا پیدا کر, صلاح, تقوی, پرہیزگاری. انی تبت الیک, اے اللہ میں تیری طرف لوٹ کے آ رہا ہوں, تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. کیا خوبصورت دعا ہے. کاش ہم اس طرح کہیں. لیکن آج کل کے جو نوجوان ہو جاتے ہیں ہٹے کٹے 40 سال, وہ اپنی ماؤں کو تنگ کرتے ہیں, اپنی ماں کو کمزور سمجھتے ہیں. بلکہ کچھ ایسے بد نصیب, یا اللہ ان کو ہدایت دے, ان کی یہ بدقسمتی یا بدبختی کہہ لے, جو بھی کہہ لے, سخت الفاظ کے لیے میں معذرت خواہ نہیں ہوں, کیونکہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی ماں, جب تم بڑے ہو گئے ہو, ہٹے کٹے ہو گئے, اپنی ماں کو لے جا کے اولڈ ایجز میں بیچ دیتے ہیں. ہاں, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, کہ ماں جب بڑی ہو جاتی ہے وہ اپنے بیوی کے لیے ماں سے بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں, ماں کے پاس نہیں جاتے, ماں کو لفٹ بھی نہیں کراتے, حالانکہ وہ ماں بیچاری اکیلی ہے. وہ ماں اپنے بیٹے کی راہ دیکھتی ہے, بولتی کہ کاش میرے بیٹے بس مجھے فون ہی کرتے, چلو آ نہیں سکتا, فون ہی کرتے. تو کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو اپنی ماں کو فون نہیں کرتے, مہینے کے مہینے گزر جاتے. بلکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, سعودیہ میں بھی میرے کچھ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, ایک ہی شہر میں, ایک ہی ایریا میں, لیکن وہ اپنی ماں سے مہینے 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے ہیں, ماں سے ملتے نہیں. کتنی یعنی یہ بے وفائی, اور ایک جنت کا بڑا دروازہ اس نے کلوز کر دیا.
واللہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی والداؤں کو خاص یاد رکھیں. وہ دن یاد کرے جب وہ آپ کی انگلی پکڑ پکڑ کے لے جاتے تھے. آج تم بڑے بن گئے ہو, ملینئر بن گئے ہو, لکھ پتی بن گئے ہو, تو امی کو لفٹ نہیں کراتے. اللہ ہم لوگوں کو معاف کرے, ہماری کمی بیشی ہے, ہم کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے یہ دعا پڑھیں, انی تبت الیک. والدین کا ذکر ہوا, عمل صالح کا ذکر ہوا, اپنے بچوں کی صلاح کی ذکر ہوا, پھر تو ہمیں بار بار ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. شیخ, اس کے بعد جو ورس ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ کہ جب جنہوں نے قرآن سنا, ٹھیک, اور جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں, اور اہل عرب جو تھے ان میں بھی کانسیپٹ تھا جنوں کا, ایون قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی. تو بتائیں کیا کہتی ہے ورس؟ جی, یہ سورہ احقاف کی 29 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا. اور کیا کہتے ہیں وہ, سَمِعْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّ كِتَابًا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. یعنی کچھ جن کے کچھ لوگ آئے, جن والے یعنی نفر من الجن, یعنی کچھ 3 سے عدد زیادہ ہے, یستمعون القرآن, وہ قرآن کو سننے لگے. فلما حضروا, جب وہ قریب آئے اور غور سے سننے لگے تو انہوں نے ایک دوسرے کو انصتوا, سنو. فلما قضی, جب وہ سن کے فارغ ہو گئے تو کیا ہوا, ولوا, اور وہ واپس چلے گئے. اور سمعنا الی قومہم منذرین, اور وہ اپنے قوم کو آگاہ کرنے لگے, بتانے لگے, ان کو نصیحت کرنے لگے. قالوا یا قومنا, اے میری قوم, ان کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ, موسیٰ کے بعد ایک اور کتاب نازل ہوئی ہے جو موسیٰ کی بات کی تصدیق کرتی ہے. ہاں, لما بین یدیہ یہدی الی الحق, حق کی طرف لے جاتی ہے, وإلی طریق مستقیم, اور سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے. شیخ, اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, کل بھی ڈسکس ہوا کہ جو جن ہے نا, یعنی کہ دے آر پاسنگ بائی, اور انہوں نے قرآن کو سنا. جو عرب کے سردار تھے, جس میں الاخنس آتا ہے, پھر ابو جہل آتا ہے, ابو لہب آتے ہیں, اور ابو لہب نہیں آتے, ابو سفیان آتے ہیں. وہ جاتے تھے اور چھپ چھپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے, اور سردار ہوتے تھے, اور 3 کنزیکٹیو نائٹس پہ گئے. پہلی رات کو بھی گئے, سیکنڈ نائٹ پہ بھی گئے, تھرڈ نائٹ پہ بھی گئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپس میں نا کنورسیشن بھی کی. ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے الحمدللہ, اور الاخنس کے بارے میں آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن الاخنس جب گئے ابو سفیان کے پاس, تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکنالج کیا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ بالکل حق کے کلمات ہیں. اور ایون ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ کلمات تو حق ہیں, لیکن ہمارے قبیلے اور ان کے قبیلے میں نا ہمیشہ سے ایک ریس رہی ہے, جو چیز ہم کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے, تو میں کیسے ایکسیپٹ کر لوں کہ یہ ان کے قبیلے سے ایک پروفٹ نکلے. تو قرآن جو بھی بندہ سنتا ہے وہ واقعی اس سے میسمرائز ہو جاتا ہے, اور اس میں قرآن میں اور باقی عرب کے جو اشعار ہیں ان میں بہت زیادہ میجر ڈفرینس ہے. ٹھیک, آپ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, آپ تو شعر و شاعری پڑھتے رہتے ہیں, تو بتائیں کیا میجر ڈفرینس ہے. کیونکہ نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کبھی بھی ایز اے شاعر پرومیننٹ نہیں تھے. ایون جب میں سیرہ کی ایک بک پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ 2 to 3 لائن سے زیادہ کبھی ان کی ہمیں شاعری ملتی بھی نہیں ہے. تو قرآن میں اور جو دوسری شاعری ہے اس میں تو ایک بہت میجر ڈفرینس تھا, اور یہ کسی بشر کا کال ہو ہی نہیں سکتا. جی بالکل. اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جیسے قرآن میں بھی ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, یعنی ہم نے اس کو نہ شعر سکھایا نہ اس کو, یعنی وہ یہ کہتا ہے یعنی شاعری نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جیسے کہ بعض جو عرب تھے ان میں بڑے بڑے فصحاء بلغاء بڑے یعنی بڑے شعراء بھی تھے. انہوں نے قرآن سنا, انہوں نے بولا یہ نہ تو شاعری ہے
نہ یہ کلام الملوک ہے، یہ کوئی اللہ ہی یہ کلام کہہ سکتا ہے، یہ خدا ہی کوئی کلام یہ کہہ سکتا ہے. اس میں جو میجر ڈفرینس میں تو بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، اس میں خاص کر علماء جو بیان کرتے ہیں، یا ایک بڑے عالم دین ہیں امام جرجانی، ان کی کتاب ہے دلائل الاعجاز، اور اسی طرح جو علماء جو اعجاز متقدمین، جو اس میں کیا معجزہ ہے قرآن کا، اس میں کئی چیزیں ہیں، لیکن جو ایک اہم بات ہے وہ اس کا نظم، یعنی وہ کس انداز میں، کس ایسے طریقے اور ایسے انداز میں قرآن اپنی بات رکھتا ہے جو اس سے پہلے عرب نے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. اور اسی طرح جو معانی ہیں، قرآن کے جو معانی ہیں وہ شعر و شاعری کے معانی سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ عرب بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل بات صرف یہ نہیں کہ ایک شاعری میں لفاظیت ہو، تو قرآن صرف لفاظیت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو سہل ہے، آسان الفاظ، لیکن اس کے معانی کے سمندر ہے، جامعیت ہے اس قرآن میں. قرآن کے بعض یعنی اکثر جو قرآن کے مقامات ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے جو آیات ہیں اس کے پیچھے کئی معانی ہیں، لیکن شاعری میں معانی محدود ہے بنسبت قرآن کے، اگر ہم اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. اور اسی طرح قرآن اور کلام اللہ میں جو میجر جو ڈفرینس ہے وہ تو لا شک وہ تو یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام البشر ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شاعری میں بھی جو ربط کی بات ہوتی ہے وہ بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا، کس میں ربط جو ہے، ہاں علم الربط، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ربط کے متعلق، میں چاہتا ہوں کہ ایک آڈینس جو یہ دیکھ رہی ہے اور اس کو کبھی کچھ نہیں پتا، اس کو پتہ چلے کہ کس طرح وہ یونیک ہے. ہاں بالکل. ربط کا یہ ہے کہ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآنی آیات، ہر ایک آیت کا دوسرے آیت کے ساتھ، ہر سورت کا دوسرے سورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ، کوئی نہ کوئی موضوع کا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کو کبھی نظر آئے کبھی نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی تھوڑی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ ہر آیت میں ہو، لیکن اوور آل اٹس دیئر. ٹھیک ہے. اور اس پہ علماء نے باتیں بھی کی ہیں، اور بلکہ مفصل اور مدلل اور الگ سے کتابیں بھی لکھی ہیں. اور اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں قرآن اور اگر آپ شاعری کا وہ کریں، پہلی بات تو کہ دیر از نو کمپیریزن، لیکن جسٹ فار دا سیک آف ریسرچ اینڈ نالج وہ یہ ہے کہ دیکھیں شاعری میں بھی غلطیاں ہیں. بالکل. شاعری میں بھی بڑے بڑے شعراء غلطیاں، اور علماء الشعر اور علماء اللغہ نے غلطیاں نکالی. ٹھیک ہے. لیکن قرآن میں دیر از نو سنگل مسٹیک. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں مجنون لیلا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اشعار العرب تھا. اسی طرح متنبی آج کل کے متاخرین میں متنبی ہو گئے، یا اس سے پہلے جو مثلا جو معلقات سبعہ کے جو شعراء ہیں ان کی شاعری میں بھی چاہے وہ اشعار العرب ہو سب سے پائے کے، لیکن ان میں بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی یہ محل مقام نہیں ہے اس کا. لیکن ایک جو بہت مجھے جو پرسنلی لگا نا ایک بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ، وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شاید ایک حدیث ہے یا روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا شاید قرآن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ نون فار دا پوئٹری. ٹھیک ہے. پہلے 40 ایئرس. اور یہ نہیں کہ سبحان اللہ جب بندہ کانٹمپلیٹ کرتا ہے یا اور ایک چیلنج کھلا جو چیلنج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، پہلے کچھ 10 سورہs کا، پھر 1 سورہ کا، اور پھر یہ بھی چیلنج ہے کہ چاہے پوری جو مین کائنڈ ہے اور جنات ہیں وہ سب مل بھی جائیں، ٹھیک ہے، سارے جو اسٹرانگ شیخ سیف اللہ کی طرح کروڑوں شیخ سیف اللہ، نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے یار، یا عرب کے جو ٹاپ اسکالرز ہیں لینگویج کے دیکھ لیں، وہ بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ اس طرح کا کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے. بالکل نو ڈاؤٹ. تو دیکھ لیں جو بیسٹ مائنڈز ہیں وہ بھی اکٹھے مل کے اس طرح کا کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتے. بالکل. واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موجزہ. اچھا ایک لاسٹ ورس میرا خیال ہے ڈسکس کرنی چاہیے، اور وہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کا کیا میننگ ہے؟ اللہ کی اس میں دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے نیاز ہے. بالکل نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. اللہ اس میں یہ جو آیت ہے یہ آپ سن لینا پہلے. آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. کیا
وہ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت ایام جہاد میں نازل ہوئی ہے، اور خاص کر ایک خاص جہاد کے وقت یہ نازل ہوئی، بعض علماء کا کہنا ہے۔ تو اس وقت حالت جہاد میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے دین کی مدد کرو اس بطور بذریعہ جہاد، یا یہ اللہ کی بذات ہی نہیں بلکہ اللہ کی دین کی خدمت کرو، خادم بنو، اس کے لیے جہاد کرو، جہاد اللسان، القلم، النفس، جو بھی ہے۔ تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ شرطیہ ہے، یہ ایک شرط ہے، یعنی اگر آپ اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اللہ کی دین کو اعلاء کلمت اللہ کے جھنڈے کو سب سے اوپر لہراؤ گے، اور یعنی اللہ کے کلام کو سب سے اوپر آپ لے جانا چاہتے ہو، تو پھر آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں کسی بھی طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اس چیز میں، آپ کو مدد و نصرت دے گا۔ جیسے کہ ایک وقت آیا کہ قرآن میں نا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہاں، تو کیا کہتے ہیں؟ الا ان نصر اللہ قریب، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ باقی اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ اگر آپ دیکھیں، کچھ لوگ دنیا میں مگن ہیں بہت زیادہ، لیکن ان کو دین کا کھ نہیں پتہ، دین کا بالکل لاؤبالی پن ہے، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا دین اینڈ دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو جابس کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، بڑی بڑی ڈگریاں کی، بڑی بڑی یونیورسٹیز سے پڑھ کے آئے، UK سے پڑھ کے آئے، ہاں، انٹرنیشنل لا اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا، ہاں، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، نحسبہم کذالک، ہم یہی گمان حسن کرتے، انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ بالکل 10 لاکھ کی نوکری انہوں نے چھوڑ دی دبئی میں، کس لیے؟ کہ اس میں مجھے لگ رہا ہے میں نے کیا کروں گا، میں چھوڑ کے آ گئے۔ لیکن پھر اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو ایک انداز میں وقف کیا، چاہے پوری فیملی، پورا خاندان ان کے برعکس تھا، لیکن اللہ نے پھر نوازشات کی، اللہ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے، وہ دروازے کھولے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور سیناریو، یہ تو ایک سیناریو ہے نا، دوسرا سیناریو کیا ہے؟ ایک بچہ ہے جو مدرسے میں گیا، ہاں، کتنے مشکلات، گھر بھی غربت، ادھر بھی غربت، ہاں، فقیری، لیکن اللہ نے اس کے اوپر انعام کیا، بالکل، وہ بڑا ہوا، بہت بڑا بندہ بن گیا۔ کیوں؟ دین کا خادم تھا۔ تو اس دین کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کی نصرت کی، اور صرف نصرت نہیں، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اس پر ثابت رکھا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو ریلیجس کی طرف آتے ہیں، ایک دم ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، ثابت قدم نہیں رہے نا، اب وہ اس ایکسٹریم میں جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد وہ پھر فل ایکسٹریم اس طرف چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ آپ دیکھتے اس کو ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اور پتہ نہیں بڑا سخت، کچھ عرصے بعد وہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، ثابت قدمی نہیں رہے نا۔ تو یہ ثابت قدمی بھی کس وجہ سے ہے؟ جب آپ اللہ کے دین کی کما حقہ خدمت کرو گے، بالکل، نہ کہ وہ خدمت جو آپ سمجھتے ہو خدمت ہے، لیکن در حقیقت وہ خدمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے یعنی ایک خادم کے طور پر قبول کر لے بس، تو باقی اللہ ہمارے دنیا و آخرت سنوار لے گا، باقی ہمارے ہموم و غموم، پریشانیاں اللہ ختم کرے گا انشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، کچھ دن، کچھ ایام، کچھ ساعتیں، کچھ مہینے، کچھ سال بھی ہو سکتے ہیں، اس میں آپ تکلیف میں گزارو گے، لیکن پھر اللہ دروازے کھول دے گا۔ جیسے حضرت ایوب کا آپ قصہ دیکھ لیں، اس کا بھی 2 میننگز ہیں نا۔ ایک کچھ اسکالرز نے کہا ہے کہ مشکل آئے گی، لیکن اس مشکل کے اندر بھی کچھ آسانی ہوگی۔ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ آپ کو تیار کرنے کے لیے، سو یو کین بیکم ریڈی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، دیکھیں نا۔ تو کبھی کبھی مشکلات بھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو تیار کرنے کے لیے، کیونکہ لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکلات کو اس کے اندر سہنے کی طاقت ہو، جو طوفان بھی سامنے آ جائے تو وہ کھڑا رہے، اکیلا ہو لیکن وہ کھڑا رہے دین پر۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اور وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم سب کچھ ڈسکس نہیں کر سکتے، آگے کچھ ورسز بہت ہی زبردست ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ٹائم بہت کم ہے۔ میں ساروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ شیخ سیف اللہ نے تفسیر، ایک لمبی ان ڈیپتھ انالیسس تفسیر کا، ایک ورس پہ 1 گھنٹہ ایکسپلین کیا ہوا ہے، اب وہ ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں،
تو آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں، یعنی کہ دس از دا ویری سمرائزڈ ورژن، لیکن وہاں پہ اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.